پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی خاتم الانبیاء کے حوالے سے اور اس پہ آپ بڑی ڈیٹیل سے، تو میں چاہوں گا کہ اسی کو ہم کریں. الحمدللہ میں دوستوں سے اور علماء سے عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ نے پوری موومنٹ بنا دی ختم نبوت، اسے آپ تکمیل نبوت کا نام دیں سبحان اللہ، تاکہ لوگوں کو اس کے صحیح مفہوم کا پتہ چلے. بالکل تو ٹھیک ہے. ختم کو تو انہوں نے مشکوک کر دیا کہ خاتم کا معنی انگوٹھی بھی ہے، ٹھیک ہے. خاتم کا معنی مہر بھی ہے، کیونکہ انگوٹھیوں سے بھی مہر لگائی جاتی تھی، ٹھیک ہے. تو مہر کے معنی میں بھی آ گیا. تو یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب عالی تکمیل نبوت ہے، جیسے حضور نے فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں جو اس میں لگا دی گئی. پھر آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے کہ آپ کو ساری انسانیت کے لیے نبی مبعوث فرمایا، کافۃ للناس، جب تک انسانیت جہاں تک باقی ہے نبی آپ ہی ہیں. سبحان اللہ. اب نیا نبی آئے گا تو حضور کی یہ خاصیت بھی ختم ہو گئی. بالکل ہے جی، پھر آپ تو نہ رہے، پھر تو ایک اور نبی آ گیا. تو یہ ممکن ہی نہیں، اسلام میں اس کے تصور کی گنجائش بھی نہیں. بالکل ٹھیک. یہ آپ کا منصب جلیلہ ہے، اور کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ حضور کے منصب عالی کو چیلنج کر رہا ہے. اسے اس کے انجام سے باخبر رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور ایسا سوچنا بھی درست نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. محسنہ کوی 4 صدا سے یہ کہتی ہے کہ میرا گھرانہ پردے کا بہت پابند ہے، لیکن اب کالج میں اکثر لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ حیا تو دل میں ہوتی ہے اور پردے کا تعلق ہماری اپنی نظر سے ہے. براہ کرم پردے کے بارے میں شرعی حکم وضاحت فرما دیجیے. کچھ فرق ہیں انسانوں اور حیوانوں میں. ٹھیک ہے. کچھ فرق ہے جہالت اور علم میں. بالکل ٹھیک. اب ہم کہیں جی سارے جانور جو ہے، مغرب میں یہی کہا جاتا ہے کہ سارے جانور قدرتی لباس میں ہیں تو انسان کپڑے کیوں پہنے. انسان ظاہر کا مکلف ہے اور ظاہر ہی دل کو بناتا یا بگاڑتا ہے. بالکل ٹھیک. جب آپ ظاہر میں حیا چھوڑ دیں گے تو دل سے بھی حیا اٹھ جائے، کیونکہ مکلف ظاہر ہے. صحیح. آپ دل میں کہیں جی میں نے کھانا کھا لیا، یہ تو دل میں ہے، پھر کھانا کھایا جائے گا، پیٹ بھر جائے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک کھانا. آپ دل میں کہیں میرا پردہ ہے، پردہ ہو جائے گا. نہیں ہو جائے گا. آپ دل میں کہیں میں نے جی BA کر لیا، ہو جائے گا. کبھی بھی نہیں ہوگا. عملاً کریں گے تو ہوگا. پردہ بالکل بھی کریں گے تو ہوگا. اور یہ چیزیں کرنے کی ہیں، اور اللہ کا کوئی حکم فضول یا زائدہ ضرورت نہیں ہے، وہ انسانی انتہائی ضرورت ہے. اور اس کے فوائد بھی معاشرے میں، اور دل کے پردے کے فوائد بھی معاشرے میں ہوگا. بالکل ٹھیک. اور ایک بات یاد رکھ لیں، اصول یہ ہے، صحابہ میں عربی کے بڑے بڑے ماہر تھے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، ایسے بھی تھے جو انصاب سے واقف تھے، ایسے بھی جو تاریخ انسانی بڑے بڑے ماہر لوگ تھے، اور ایک ایک جملہ لکھتے تھے موتی پرول. جب کوئی آیت اترتی حضور پوچھتے کہ بھئی سمجھا اس میں حکم کیا ہے، تو وہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم. سبحان اللہ. اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کا رسول. کسی صحابی نے خود ترجمہ کرنے کی جرات نہیں کی کہ آپ بتائیں گے تو پتہ چلے گا. ہم آپ کا ترجمہ چھوڑ کر اپنے ترجمے کر لیتے. بالکل ٹھیک. آپ کے ارشاد عالی کو مختلف معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. بھئی جب اللہ کا حکم پردے کا نازل ہوا تو پھر پردہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو اور آپ کی بیٹیوں کو قرآن میں حکم دیا گیا کہ کل ازواج کا بناتے کا یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی ازواج مطہرات سے اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے کہ وہ پردہ کیا کریں اور حجاب اپنے چہرے پہ لیا کریں. تو کیا ان کے دل اتنے پاک نہیں تھے کہ دل کا پردہ کافی ہو؟ کیوں نہیں. آج کون ایسی لڑکی ہے جس کا دل ازواج مطہرات سے اور نبی کی بیٹیوں سے زیادہ پاکیزہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں تو دل کا پردہ نہیں ہے، وہاں تو ظاہری پردے کا حکم ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. یہ لوگوں کو کیا غلط فہمی ہے، اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ پردہ نہ کر کے جانوروں کی نکالی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ انسانیت چھوڑ کر جانوروں یا ترقی کر کے عہد جہالت میں جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک.
بالکل یہ اسے ترقی معکوس کہتے ہیں، الٹی ترقی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ وجیہ الحسن ہے حیدرآباد سے، ان کا سوال ہے حضرت جی آج کل بہت تکلیف دہ بات چل نکلی ہے کہ فلاں مسجد میں نماز ہوتی ہے اور فلاں میں نہیں۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں مسجد میں یا فلاں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ نہیں، نماز اپنے ہم مسلک امام کے پیچھے ہی پڑھنی چاہیے۔ آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ مسلک مسلمانوں کا سب کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، مسلمان خواہ دیوبندی کہلائے، بریلوی کہلائے، اہل حدیث کہلائے، مقلد کہلائے، غیر مقلد کہلائے، مسلمانوں کا مسلک تو ایک ہی۔ کچھ ایسے فرقے ہیں جن کا اصول میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ باقی جو ہم نے فرقے بنا لیے یہ فرقے نہیں ہیں، ان کا اختلاف فروع یعنی تشریحات میں ہے۔ ٹھیک ہے، مثلاً اہل حدیث کہتے ہیں جی ہر تکبیر، جب بھی آپ تکبیر کہیں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، احناف کہتے ہیں جب آپ نے تکبیر اولیٰ کہی آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے وہ کافی۔ ٹھیک ہے، اصول یہ ہے کہ تکبیر پر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، اس میں تو دونوں دونوں متفق متفق ہیں، بالکل ٹھیک، یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، آگے تشریح میں فرق ہے، تو یہ فرقے تشریحات سے بن گئے۔ یا تو کوئی فرقہ ایسا نہیں جیسے قادیانی کہ اس کے عقائد غیر اسلامی ہے، ٹھیک ہے، بنیادی نظریہ ہی بدل گیا، اس کا تو سوال ہی پیدا سوال نہیں ہی ہوتا۔ بدل، ٹھیک ہے، تو جو یہ اسلام میں فرقے ہیں ان میں ایسی کوئی بات نہیں، یہ محض ہم نے اپنے چندے اور اپنے پیسے اور اپنے بندے جمع رکھنے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں ہمارے گاؤں کے ایک پیر صاحب ہوتے تھے، ان کے مرید ادھر فیصل آباد کے قریب کہیں کسی گاؤں میں ہوتے تھے، تو وہ مرنے سے پہلے بانٹ رہے تھے کہ فلاں 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 سی شرینی تم لینا، دوسرے بیٹے کو آدھے بانٹ کے دے دیے۔ اچھا، ہاں، تو یہ مولویوں کا بھی اس طرح سے ہے کہ فلاں فلاں میرا مقتدی ہے، فلاں فلاں تمہارا ہے۔ یہ کوئی فرقے کی بات نہیں ہے، ہر مسلمان کی نماز ہر مسلمان کے پیچھے ہو جاتی ہے، اور جب جماعت ہو رہی ہو تو حضور نے فرمایا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ لو، وہ نیک ہے یا نیک نہیں ہے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، امامت کر رہا ہے نماز پڑھ۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ تو پھر اسے مطلب یہ تو آگے کی بات ہوگی نا کہ وہ نیک ہے یا نہیں ہے، اس کا بھی یہ تمہارا چکر مسئلہ بھی نہیں تمہارا ہے، مسئلہ وہاں نہیں ہے۔ تو جماعت پھر ہو رہی ہے، ایک بندہ امامت کر رہا ہے، مسلمان ہے، نماز پڑھ۔ تو یہاں پہ تو اس بات پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ جی اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی کیونکہ امام صاحب نہیں، دوسرے ہیں، اور اس مسجد میں نہیں ہوگی کیونکہ امام صاحب دوسرے ہیں۔ مسجد ہے، اگر وہ مسجد ہے۔ بالکل ٹھیک ہے حضرت جی، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں، ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ ایک مختصر کمرشل بریک اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔